السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کیا حال ہے سب کا؟ پچھلے ہفتے میں جو کچھ ہوا اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ اس ڈیزاسٹر کی جو خبریں آپ نے سنی تو آپ نے کیا سوچا؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا ہے؟ کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس روز ہم پڑھ رہے تھے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آج کے بعد کل کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہوتا ہے. ہم بے خبر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ اگلے لمحے یا اگلے دن یا کچھ ہی عرصے کے بعد کسی شخص کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. اور انسان کتنی زیادہ اور کتنی بڑی غلط فہمی میں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو ہمیشہ یوں ہی موقع دیا جاتا رہے گا. جب کسی دوسرے پر بھی تکلیف آتی ہے تو اپنے لیے کوئی بھی سبق نہیں لیتے، کوئی بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ یہ ہم بھی ہو سکتے تھے. پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا کہ عذاب انسان کے پاؤں کے نیچے سے یا اوپر سے کہیں بھی آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری طرح قادر ہے. اور جب ایسی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے روک نہیں سکتا. اور جو چیز پاؤں کے نیچے ہوتی ہے وہ کتنی قریب ہوتی ہے انسان کے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. قاہر وہ ہوتا ہے نا جس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، جس کے فیصلے کو کوئی لوٹا نہ سکے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، اور ایک ایک دن زندگی کا جو مل رہا ہے وہ کچھ کرنے کے لیے مل رہا ہے. اور پھر ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور پھر آگے جا کر قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہم اسے دور سمجھتے ہیں. ہم سب کو استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب روک دیتا ہے ان لوگوں سے جو استغفار کرتے رہتے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. یعنی جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، کیونکہ موت تو کسی بھی وقت کسی بھی حال میں کچھ بھی کرتے ہوئے آ سکتی ہے. اگر دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب میں روز ایسی خبریں سنتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے نہیں کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو ہم سب کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ واپسی تو بہرحال لازم ہے، اس سے تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا، کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا. اجتماعی طور پر استغفار کی سب کو ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا، کیونکہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان سے کچھ بہت بہتر نہیں ہیں. کسی بھی بچنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ دوسرے سے کچھ بہت اچھا تھا اس لیے وہ چھوڑ دیا گیا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ نیک و بد سب کو سمیٹ لیتا ہے. ہاں، قیامت میں لوگ پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. اور پھر خاص طور پر زلزلے جو ہیں یہ تو سراسر آخرت کی یاد دلانے والے ہیں. آخرت کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت تو پھر کوئی زلزلہ تھمے گا ہی نہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین بھی بول اٹھے گی، زمین اپنی خبریں سنانے لگے گی. بأن ربک اوحى لها، کیونکہ رب نے اس کو وحی کی ہوگی، حکم دیا ہوگا کہ بولو تمہارے اوپر کیا کچھ ہوتا رہا، لوگ کیا کیا کرتے رہے. اور پھر جیسے سورۃ الحج میں آتا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی بڑی.
جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. لیکن ہم ان سب چیزوں کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں، اتنا آسان لیتے ہیں اور اتنے غافل ہیں ان سب چیزوں سے کہ گویا وہ ہماری زندگی میں پیش آنے والی چیزیں نہیں، وہ تو دوسروں کے لیے ہیں. جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کرنے کا کام کیا ہے، اس پہ سوچنا چاہیے. تو 3 بڑی چیزیں ہیں. نمبر 1 تو خود کے لیے عبرت لینا، سبق لینا، نصیحت پکڑنا. یعنی پہلا کرنے کا کام اس حادثے کے بعد اپنے لیے نصیحت لینا، خود کے لیے سبق سیکھنا، اور اس میں نمبر 1 اپنے اعمال کا حساب کرنا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا کہ میں خود اللہ کا حق کتنا ادا کر رہی ہوں، میں کتنی اللہ کی فرما بردار ہوں، میں کتنی اس کی اطاعت گزار ہوں، اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو کتنا تھکا رہی ہوں اس کے اطاعت گزار بننے کے لیے. نمبر 2 اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میں کتنی پریشان ہوں، اس کے لیے میری کوششیں کیا ہیں. کیونکہ جب تک کسی بستی کے اندر اور جن لوگوں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا رہے تو اللہ تعالیٰ عذاب ٹالے رکھتا ہے. وہ آتا نا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا عذاب مسلط ہوگا کہ تم پکارو گے اور تمہاری پکار سنی نہ جائے گی، تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. ہمارے گناہ ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکاتے ہیں. تو اپنے لیے سبق کیا ہے؟ میری واپسی بھی ادھر ہی ہے، میرا انجام اور میں نے بھی اسی طرف لوٹنا ہے، تو میری تیاری کیا ہے؟ تو پہلی چیز اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ، اپنے گناہوں پہ نظر اور واپسی کی تیاری پہلے سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ. زندگی اس طرح گزارنا کہ گویا آج ہی کا دن ملا ہے، معلوم نہیں کل ہے یا نہیں. کیونکہ اگر ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. دوسرا کرنے کا کام، جو لوگ اس مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں اور زندہ بچ گئے ہیں ان کی مدد کرنا، جو بھی ممکن طریقہ ہو، جو بھی ہم کر سکیں، خواہ اپنے مال کے ساتھ، خواہ اچھے مشورے کے ساتھ، اچھی سوچ اور اچھی رہنمائی کے ساتھ. یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے ہم مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر سکیں. کیونکہ جو کسی مصیبت زدہ کے کام آتا ہے، جو دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دیں گے. کیونکہ اس دن کی آفت تو پھیلی بھی ہوگی، ہر ایک پہ چھائی بھی ہوگی. تو جو آج کسی مصیبت زدہ کے کام آئے، کل اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. تو ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سوچے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. مثلا اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس میں سے ہم کیا خرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ معلوم کیا جائے کہ اور کس کس طرح مدد کی جا سکتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ بہت دور بیٹھے ہیں، یہاں دور بیٹھ کے آپ شاید وہ کچھ نہ کر سکیں جو قریب والے کر سکتے ہیں، اور قریب والوں میں سے بھی جو زیادہ قریب تر ہیں وہ زیادہ بہتر مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھنا اور سننا برابر نہیں. تو ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس میں الحمدللہ اگلے ہی دن جو لیکچر تھا اور جو لوگ وہاں حاضر تھے، انہوں نے جو کچھ ان سے بس پڑا وہ انہوں نے اپنی جیولری بھی اتار کے دی اور اپنے مال میں سے بھی، اور اس کو بھی پہنچایا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ ایک اور پروگرام بھی ہے کہ مختلف علاقوں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، کچے گھروں میں سے تو شاید ہی کوئی بچا ہو، اور جو پکے بچے بھی ہیں تو شاید ہی کوئی نقصان سے محفوظ رہا ہو. بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑی بڑی مضبوط بلڈنگز جو ہیں ان میں بھی دراڑیں پڑی ہیں اور ان کا بھی نقصان ہوا ہے. تو بے شمار لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں یا ان کے گھر ہیں لیکن چونکہ ابھی تک جھٹکے آ رہے ہیں تو وہ گھر بھی ایک خوف کا مقام بن گئے ہیں، اور لوگ بعض اوقات اندر جانے سے بھی گھبراتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت یہ چھت ہم پہ گر پڑے. تو ایسے پلاننگ بھی، یعنی ایک تو ہے فوری پروگرامز اور دوسرا ہے لانگ ٹرم پلاننگ. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت تو جلدی میں جذبات میں آ کے سب لوگ آپا داپی کر کے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن چند دن گزرتے ہیں تو اس کے بعد سب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں اور پھر ان مصیبت زدوں کو بھول جاتے ہیں. تو ہم نے الہدا کے بیسس پہ 2 طرح کا پروگرام بنایا، ایک تو شارٹ ٹرم کی فوری امداد، اور دوسرے اس کے بعد یہ کہ اس سب چیزوں کی تعمیر میں مثلا جو مختلف مساجد گری ہیں یا مختلف اسکول گرے ہیں یا ہاسپٹلز گرے ہیں یا غریب لوگوں کے گھر گر گئے ہیں،
ان میں سے کچھ علاقہ مخصوص کر کے تو اس ایریے کی جو ریکنسٹرکشن ہے اس کا کام بھی کچھ ذمہ لیا جائے، اور اس کے لیے الحمدللہ پلاننگ شروع کی ہے. اور پاکستان میں جو لوگ الہدا کی پہلے مین کیمپس کی کنسٹرکشن کروا رہے تھے، وہ لوگ اب مختلف علاقوں میں دیکھ بھال کے کہ کہاں ہم کتنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جتنے فنڈز ہوں گے، جتنے وسائل ہوں گے، اس کے مطابق ہی آگے پلاننگ ہوگی. تو یہ دو طرح کے پروجیکٹس ہیں. فوری طور پر جو ابھی فون آیا تھوڑی دیر پہلے، وہ یہ ہے کہ ٹینٹس پاکستان میں نہیں مل رہے. دبئی میں قریب کے ملکوں میں بھی جو اویلیبل تھے وہ سب لے لیے گئے اور پہنچائے جا رہے ہیں، اور بھی سعودی عرب وغیرہ میں بھی پیغام بھیجیں. اب آپ دیکھیں کہ جب ایک کہتے ہیں مصیبت آتی تو تنہا نہیں آتی، ایک زلزلہ اور زلزلے کے اوپر بارش، اور بارش بھی نہیں اولے. سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا غضبناک ہوگا کہ وہ جو مدد پہنچے بھی وہ بھی پوری طرح پہنچانی مشکل ہو رہی. تو ایسے میں بہت بنیادی ضرورت ہے ایسے ٹینٹس کہ جو فوری طور پر سر ڈھانکنے کا کام دے سکیں. یا بعض جگہوں پہ -15 تک ٹیمپریچر ہو چکا کہ زیادہ تر متاثر پہاڑی علاقے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں وہاں پر بعض اوقات گرمیوں میں بھی گرمی نہیں ہوتی، یعنی ٹھنڈا موسم رہتا ہے، اور جو ہی موسم بدلتا ہے اور اس طرح کی بارشیں اکتوبر میں شروع ہوتی ہیں تو ایک دم شدید قسم کی سردی شروع ہو جاتی ہے. تیسرا کام جو کرنے کا، جسے اکثر لوگ بھولے ہوئے ہیں، وہ مرنے والوں کے لیے دعا ہے. اس پہ تو سب کی توجہ ہے. اپنے لیے بھی ہم غم کھا رہے ہیں کہ کسی کا رشتہ دار چلا گیا، اور کسی کا دوست چلا گیا، اور کسی کے جاننے والے، اور کسی کا کچھ اور کسی کا کچھ، اور کسی کی بلڈنگ میں کریک آ گیا، اور کسی ظاہری نقصان پہ سب غم زدہ ہیں. سب انہی کا ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ اتنے کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے، یہ اتنے لوگ مر گئے ہیں، یہ اتنے چلے گئے ہیں. سب خود بھی دکھی ہیں اور دیکھ دیکھ کے بھی افسوس کر رہے ہیں، لیکن ان کا حال کن کو معلوم ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں؟ ان کی خبر اور ان کی فکر کس کو ہے؟ اب جو لوگ ملبے کے نیچے دب چکے ہیں، نہ غسل، نہ کفن، نہ جنازہ، وہی گھر ان کے لیے قبریں بن چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں جو تعمیر ہوتی ہے وہ کنکریٹ کی ہوتی ہے، لوہے اور سیمنٹ کے ساتھ عمارتیں مضبوط کی جاتی ہیں، اور چھتیں عام طور پر اسی طرح بنائی جاتی ہیں. تو جو عمارت گرتی ہے اپنی چھت کے ساتھ، اس سارے لوہے اور سیمنٹ کو کاٹنا، اتنی کرینز نہیں ہے کہیں بھی. جو دوسرے ملکوں سے کرینز لائی بھی گئی ہیں تو وہ بھی اس کام کے لیے پوری طرح صحیح استعمال نہیں ہو پا رہی. اور یہ کتنا عرصہ لگے گا اور کس طرح وہ سب نکالا جائے گا. اور پھر یہ کہ ان بھاری کرینز کو پہنچانے کے لیے جو سڑکیں ہیں وہ بھی پوری طرح ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ جب زلزلے آئے ہیں تو اس سے تو سڑکوں میں بھی بڑی بڑی دراڑیں پڑی ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے. تو ایسے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کسی کو اتنی بھی خبر نہیں، جن پہ کوئی رونے والا بھی نہیں. اب ایک پورے کا پورا اگر گھر، پورے کا پورا گاؤں، پورے کی پوری بستی اگر دب جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ کون جنازہ پڑھے گا؟ کون ان کو یاد رکھے گا؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسے تمام گم شدہ لوگوں کے لیے ہم اجتماعی طور پہ دعا کریں. ٹھیک ہے، ہم خواتین جنازہ تو نہیں پڑھ سکتی غائبانہ یہاں بیٹھ کے، لیکن دعا تو کم از کم کر سکتے ہیں. ہمیں ان کا بھی سوچنا چاہیے. اور پھر وہی بات کہ جو لوگ جہالت میں چلے گئے، لا علمی میں چلے گئے، کیونکہ ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے بے پناہ شرک تھا، اور ایسی ایسی خرابیاں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ دوسرے علاقوں میں نہیں، ہر ہی جگہ پر ہے، اور اس میں ہم اپنی دنیا میں بے خبر ہیں اور کسی کی بھی آخرت کی فکر نہیں. رات ہی BBC پہ میں وہ کچھ لوگوں کا آڈیو سن رہی تھی کہ جو وہاں کے لوگوں کے انہوں نے میسج ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک خاتون بار بار یہ کہہ رہی تھی کوئی مدد کرنے نہیں آیا، کوئی مدد کرنے نہیں آیا. ایک اور مرد کہہ رہا تھا پاکستانی حکومت نہیں آئی، کوئی کہہ رہا تھا آرمی نہیں آئی، کوئی کہہ رہا تھا فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا. سوچتی تھی کہ کون آ سکتا ہے، کہاں کہاں کوئی پہنچ سکتا ہے. ما لہم من ناصرین، کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے. اس وقت بھی لوگ لوگوں کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، انسان ہی سبب ہوتے ہیں، لیکن یا رب کیوں نہیں کہتے؟ اس رب کو کیوں نہیں پکارتے؟ سب کے اندر اس شعور کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، بچنے والے بھی اور جانے والوں کے لیے بھی رب کی طرف رجوع کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا،
یہ بھی لا علمی اور جہالت کی باتیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يسأل عما يفعل، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا جو بھی وہ کرے. اس کی اپنی کریشن ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ جو چاہے کرے. کون پوچھ سکتا ہے اس سے؟ یہ رمضان کا مہینہ تھا رحمت کا، پھر ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا؟ ہمیں کیا مجال کہ ہم پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ لا يسأل عما يفعل، جس نے یہ سب بنایا، جو مالک تھا اسی کا کیا ہوا ہے. وہ جو چاہے کرے. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، جس پہ چاہے رحم کرے، جس کو چاہے سزا دے. وہ قادر ہے پوری طرح. ہماری مجال نہیں کہ ہم سوال بھی کریں یا ہم شکوہ بھی کریں یا ہم ناراض ہوں. اس میں سب کا امتحان ہے، سب کی آزمائش ہے. جانے والوں کی تو ہے ہی، پیچھے رہنے والوں کی اور بچنے والوں کی بھی بہت زیادہ ہے کہ اب وہ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور وہ کیا سوچتے ہیں. اور مومن تو ہر حال میں صبر اور شکر کرتا ہے کہ یا رب تیرا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہوگی، لیکن پھر بھی ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ہمیں تیرے فیصلوں پر اعتراض کا حق نہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے. مالک اپنی مخلوق اور اپنی ملکیت کے ساتھ جو چاہے کرے. اگر آپ اپنی چیزوں کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں تو وہ بھی اپنی مخلوق کے ساتھ کچھ بھی کرے وہ کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس سے پوچھا نہیں جا سکتا. ہم سب کے پاس جو مہلت ہے ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ مصیبت زدوں اور جانے والوں کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے. چلیے تو ہم سب پہلے مل کے ایک دعا کرتے ہیں استغفار کی ان سب کے لیے، اور اس کے بعد ہم پھر سبق شروع کریں گے انشاءاللہ. دعا میں جو مسنون دعا ہے میت کی بخشش کی دعا وہ کروں گی انشاءاللہ. چونکہ اجتماعی طور پر دعا ہے اس لیے لہم کا صیغہ استعمال کروں گی انشاءاللہ، اور آپ آمین کہتے جائیے. اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا ونقہم من الخطایا ونقہم من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أدخلهم الجنة، اللهم أدخلهم الجنة، اللهم أدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر، وأعذهم من عذاب القبر، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، ومن عذاب النار، ومن عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الہی آمین. سبق نمبر 83 آیت نمبر 93 سے 110 تک، لیسن 83 آیت 93 سے 110 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ: ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، افطرا، گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذبن، جھوٹ، او قالا، یا کہے، اوحی الیہ،
وحی کی گئی میری طرف، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی۔ ومن قال، اور جو کہے، سأنزل، ان قریب میں بھی نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، مانند اس کے جو نازل کیا اللہ نے، ولو تری، اور کاش تم دیکھ سکتے، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت، موت کی ڈبکیوں میں ہوں گے، موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے، باسطو، پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، کہیں گے، اخرجو، نکالو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، الیوم، آج، تجزون، تم بدلہ دیے جاتے ہو، عذاب الہون، رسوائی کا عذاب، بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تقولون، تم کہتے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، ناحق، وکنتم، اور تھے تم، ان آیاتہ، اس کی آیات سے، تستکبرون، تم تکبر کرتے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جئتمونا، تم سب آ گئے ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، کما، جیسا کہ، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، اول مرتن، پہلی بار، وترکتم، اور چھوڑ آئے تم، ما، جو، خولناکم، دیا ہم نے تم کو، وراء، پیچھے، ظہورکم، اپنی پشتوں کے، وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، معکم، تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے سفارشیوں کو، الذین، وہ لوگ، زعمتم، تم گمان رکھتے تھے، انہم، بے شک وہ، فیکم، تم میں، شرکاء، شریک ہیں، لقد، البتہ تحقیق، تقطع، کٹ گیا، بینکم، تمہارے درمیان، وضل عنکم، اور گم ہو گئے تم سے، ما کنتم، جو تھے تم، تزعمون، تم زوم رکھتے، تم دعویٰ کرتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، فالق، پھاڑنے والا ہے، الحب، دانے کو، والنوى، اور گٹلی کو، یخرج،
وہ نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے ومخرج اور نکالنے والا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے ذالکم اللہ یہ ہے اللہ فَأَنَّا تو کہاں سے تؤفکون تم پھیرے جاتے ہو فالق پھاڑنے والا ہے الاصباح صبح کا وجعل اللیل اور اس نے بنایا رات کو سکنن باعث سکون والشمس اور سورج کو والقمر اور چاند کو حسبانا حساب کا ذریعہ ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے العزیز زبردست العلیم علم والے کا وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے جعل جس نے بنائے لکم تمہارے لیے النجوم ستارے لتہتدوا تاکہ تم راہ پاؤ بہا ساتھ ان کے فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں والبحر اور سمندر کے قد فصلنا تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے الآیات نشانیاں لقوم ایک قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ ایک جان سے فمستقر تو رہنے کی جگہ ہے ومستودع اور سپرد کیے جانے کی قد فصلنا تحقیق کھول کے بیان کی ہم نے الآیات نشانیاں لقوم ایک قوم کے لیے یفقہون جو سمجھتی ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے انزل جس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فأخرجنا پھر نکالی ہم نے بہی ساتھ اس کے نباتات کل شیء ہر چیز کی فأخرجنا پھر نکالا ہم نے
منہ اس سے، خضرن سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبن دانے، متراکبا ایک پر ایک چڑھے ہوئے، ومن النخل اور کھجور کے درخت میں سے، من طلعها اس کے خوشے میں سے، قنوان گچھے ہیں، دانیتن لٹکے ہوئے، قریب، وجنات اور باغات، من آناب انگوروں میں سے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، مشتبہن ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور نہ ملتے جلتے، انظروا دیکھو، الی طرف، ثمرہ اس کے پھل کے، اذا جب، اثمرا وہ پھل لائے، وینعہ اور اس کے پکنے کے، انا بے شک، فی ذالکم اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ایک قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتی ہو، وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک، الجن جنوں کو، وخلقہم حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، وخرقوا اور انہوں نے تراشے، لہو اس کے لیے، بنینا بیٹے، وبناتن اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر علم کے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، اما اس سے جو، یصفون وہ گھڑتے ہیں، وہ وصف بیان کرتے ہیں، بدیع السماوات نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، انا کیسے، کیوں کر، یکونو ہو سکتا ہے،
لہو اس کے لیے، ولدن کوئی بیٹا، ولم تکن اور نہیں ہے، لہو اس کی، صاحبتن کوئی بیوی، وخلق اور اس نے پیدا کیا، کل شیء ہر چیز کو، وہوا اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم رب تمہارا، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، خالق پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز کا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، وہو اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، وکیل کارساز ہے، لا نہیں، تدرکو پا سکتی، ادراک کر سکتی، ہو اس کا یعنی اللہ کا، الابصار نگاہیں، وہوا اور وہ، یدرکو پا لیتا ہے، الابصار نگاہوں کو، وہوا اور وہ، اللطیف مہربان ہے، الخبیر باخبر ہے، قد تحقیق، جاءکم آ چکی تمہارے پاس، بصائر کھلی دلیلیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن تو جو کوئی، ابصرا دیکھے گا، فلنفسہ تو اس کے نفس کے لیے، اسی کی ذات کے لیے، ومن اور جو کوئی، عمیہ اندھا ہوا، فعلیہا تو اسی کے ذمہ، وما انا اور نہیں میں، علیکم تم پر، بحفیظ نگہبان، وکذالک اور اسی طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیات آیات کو، وَلِيَقُولُوا اور تاکہ وہ کہیں، درستہ تم پڑھ کر آئے ہو، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو، لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہو، اتبع پیروی کیجئے، ما
جو اوحیا وحی کیا گیا الیکا تیری طرف من ربک تیرے رب کی طرف سے لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی وَأَعْرِضْ اور اعراض برتیے عن المشرکین مشرکوں سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ ما اشرکو نہ وہ شرک کرتے وما جعلناک اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظا نگہبان وما انت اور نہیں تو علیہم ان پر بے وکیل کارساز حوالہ دار ولا تسبوا الذین اور نہ تم گالیاں دو الذین ان ہستیوں کو یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا فیسب اللہ تو وہ گالیاں دیں گے اللہ کو عدون زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم بغیر علم کے کذالک اسی طرح زینا ہم نے خوبصورت بنا دیے لکل امت ہر امت کے لیے عملہم ان کے عمل ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہے فینبئہم پھر وہ بتا دے گا ان کو بما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی جہد ایمانہم پکی قسمیں اپنی لئن البتہ اگر جاءتہم آئی ان کے پاس آیتن کوئی نشانی لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر قل کہہ دیجئے انما الآیات بے شک نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس ہیں وما یشعرکم اور کیا چیز بتائے تم کو انہا کہ بے شک وہ اذا جاءت جب وہ آ جائیں گی لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر رہے ہیں
افئدتہم ان کے دلوں کو، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، کما جیسا کہ لم یؤمنو نہیں وہ ایمان لائے، بہی ساتھ اس کے، اول مرتن پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ چلیے پہلے اس کی تلاوت۔ ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، یعنی کوئی بھی نہیں، سب سے بڑا ظالم وہی ہے۔ کون؟ ممن اس سے جو، افترا گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، یعنی اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگائے، جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کرے۔ مثلا اہل عرب کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے، مثلا صائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام وغیرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز بھی مقرر نہیں کی۔ اس کی تردید پیچھے گزر چکی کہ وما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی مقرر نہیں کیا۔ یہ سراسر اللہ کے ذمہ جھوٹ ہے، یہ ان کی یعنی اہل جاہلیت کی خود ساختہ رسمیں ہیں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ سب سے بڑا ظالم اور مجرم وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہیں یا بنائی ہی نہیں یا مقرر ہی نہیں کی۔ او قالا یا کہے، یعنی یا پھر وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے جو یہ بات کہے، اوحی الیہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے، ولم یوحى الیہ شیء حالانکہ نہیں وحی کی جاتی اس کی طرف کوئی بھی چیز، وحی کا نام و نشان ہی نہیں، اور وہ اس ذوم میں مبتلا ہے اور یہ جھوٹی بات کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، یعنی جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ ومن قال اور جو کہے، یعنی وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو یہ بات کہے، کیا سأنزل ان قریب میں اتاروں گا یا نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ مانند اس کے جو اتارا اللہ نے، یعنی جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے ایسا کلام میں بھی اتار سکتا ہوں، میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں جھوٹ سے تعلق رکھتی ہیں، یہ تین باتیں جھوٹی باتیں ہیں، اور یہ جھوٹی باتیں اللہ کے نزدیک ایسے جھوٹ بولنے والے کے ظالم ہونے پر دلیل ہے یا ظالم ہونے کی علامت ہے، اور نہ صرف یہ کہ ظالم بلکہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا مجرم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی بات کرنا، اور خاص طور پر اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، جس میں خود حلال حرام کا مالک بن کے پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، یا پھر قرآن جیسی کتاب پیش کرنے کا دعویٰ کرنا۔ مثلا سورۃ الانفال آیت 31 میں آتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ہماری آیات ان پہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، قد سمعنا سن لی ہم نے، وَلَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ اور سورۃ الطور آیت 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ انہیں چاہیے کہ اس جیسی کوئی چیز لے کر آئیں، کوئی کلام اس جیسا لے کر تو آئیں اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ان سے کہو
کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ. یعنی ایسا نہیں کر سکتے. ایسا کہنا بالکل جھوٹ ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں کلام اللہ کے کلام جیسا ہے یا قرآن جیسا ہے یا اس سے بہتر ہے یا میں ایسا لکھ سکتا ہوں. یہ باتیں بالکل حقیقت سے بالا ہے اور ان کی کچھ بھی اللہ کے ہاں اہمیت نہیں، بلکہ ایسا کرنے والا اللہ کے نزدیک ظالم قرار پاتا ہے. ان ظالموں کا انجام بہت برا ہوگا. اور وہ کیا؟ وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھیں. آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھنے سے مراد رؤیت بصر بھی ہو سکتا ہے اور رؤیت علم بھی. اذ الظالمون، جب یہ ظالم لوگ، الظالمون سے مراد یہاں کون ظالم ہے؟ جن کا یہ اوپر ذکر گزر چکا. اگر تم دیکھ سکو یا دیکھو تو تمہیں بہت بڑا ہیبت ناک منظر نظر آئے جب یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے. ان ظالموں پر جب موت آئے گی تو موت کا وہ وقت اور موت کا وہ منظر انتہائی ہیبت ناک ہوگا. یعنی ان کی بہت بری موت آنے والی ہے. اور غمرات کا لفظ جو ہے یہ غمرت ان کی جمع ہے. غمرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے شدت. غمرہ کا لفظی معنی شدت. تو موت بھی ایک شدید مرحلہ ہے. اور اس سے پھر ڈھانکنے کا معنی بھی لیا گیا. یعنی غمرہ کا معنی ڈھانکنا بھی ہے. یعنی موت کا وقت اور موت کی بے ہوشی انسان کے ہوش و حواس کو ڈھانک لیتی ہے. انسان کا رابطہ اس دنیا سے کٹ کے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. کاش تم دیکھو ان ظالموں کو، یا اگر آپ دیکھو ان ظالموں کو کہ جب ان کی جان نکالی جا رہی ہوگی اور وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، سکرات موت کی حالت میں ہوں گے. والملائکۃ، اور فرشتے باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہوں گے ان کی طرف. باسطون باسط کی جمع ہے، یعنی نون جمع جو تھا وہ گر گیا ہے، باسطون سے باسطو رہ گیا مضاف ہونے کی وجہ سے. کہ فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلا رہے ہوں گے. کس لیے؟ ان کی جان لینے کے لیے. اور کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، لاؤ دو اپنی جانیں. یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہوں گے، سختی سے پیش آ رہے ہوں گے اور ہاتھ بڑھا بڑھا کے ان کی جان کھینچ رہے ہوں گے. یا ان سے کہہ رہے ہوں گے نکلو اس عذاب سے، نکلو اس مصیبت سے، نکالو اپنے آپ کو، بھاگو کہیں. کیا بھاگ سکتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ دیکھ سکیں وہ منظر تو آپ کو پتا چلے کہ وہ وقت کتنا سخت وقت ہوگا جب ان ظالموں کی جان نکل رہی ہوگی اور یہ موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے، موت کی شدت کا شکار ہوں گے، سخت تکلیف کے عالم میں ہوں گے کہ ان کی جان نکل کے نہ دے گی، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور سختی سے ان کی جان کھینچ رہے ہوں گے اور ساتھ کہہ رہے ہوں گے نکالو اپنی جانیں، یعنی نکالو اپنی جانوں کو اس مصیبت سے. تو وہ بالکل بے بس ہوں گے، کچھ بھی نہ کر سکیں گے. انسان کی ساری اکڑ، اس کی ساری بد زبانیاں اور بد اخلاقیاں اس وقت تک ہے جب تک اس کو آزادی ملی ہوئی ہے. اور جو ہی موت کے وقت پہلی گرفتاری ہوگی، پہلی پکڑ ہوگی، فرشتے آ کے مقرر وقت پر جب اپنا کام شروع کریں گے تو پھر ان کی حالت قابل دید ہوگی. ان کی بے بسی اور ان کی فریادیں سننے والا کوئی نہ ہوگا. اور فرشتے کہیں گے الیوم، آج، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، جزا دیے جاؤ گے، عذاب الہون، ذلت والے عذاب کا. عذاب الہون ذلت والا، رسوائی والا، شدت کے معنی میں بھی آتا ہے، شدت والا، سخت عذاب، ذلیل اور رسوا کن عذاب. آج تمہیں نہایت شدید اور رسوا کن عذاب دیا جائے گا. صرف سزا ہی نہیں بلکہ اس سزا میں رسوائی بھی ہے. کیوں؟ یہ سب کیوں ہوگا ان کے ساتھ؟ بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تقولون، تم کہا کرتے، کیا؟ علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ کے بارے میں، غیر الحق، ناحق، ناحق باتیں اللہ کے بارے میں تم کہتے تھے.
بالکل جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو یہ سزا تمہیں تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے دی جا رہی ہے. اور دوسری وجہ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، ان آیات ہی، اس کی آیات سے، تستکبرون، تکبر کرتے. تستکبرون کا معنی ہوتا ہے اپنی بڑائی چاہنا، خود کو بڑی چیز سمجھنا، خود کو بڑا بنانا، آیات میں غور و فکر نہ کرنا. یعنی تمہیں رسوا کن عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ پہ ناحق باتیں کہتے، جن کا ذکر اوپر گزر چکا. ممن افترا علی اللہ کذبا او قال اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء، اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے، یعنی ان پر غور و فکر کی بجائے ان کے مقابلے میں کیا کہتے، ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں. تو غیر الحق یعنی ناحق قول کون کون سا ہے؟ افترا علی اللہ کذب اور اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء. اور تستکبرون میں کیا آتا ہے؟ سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی ایسا لا سکتا ہوں جیسے اللہ نے اتارا ہے. یہ انتہائی تکبر کی بات ہے کہ انسان اللہ کے کلام کے آگے جھکنے کی بجائے اس کا مقابلہ شروع کر دے اور اللہ کی کتاب کو حقیر سمجھے اور اللہ کی باتوں کو خلاف عقل سمجھے، اللہ کے کلام پر ناک منہ چڑھائے اور کہے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بہتر تو میں خود لا سکتا ہوں، میں خود بنا سکتا ہوں. تو یہ تمام باتیں اور ایسے تمام اقوال اور افعال تکبر کی علامت ہے، سراسر جھوٹ ہے، اور ایسے جھوٹ بولنے والوں کی سزا مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ سورۃ محمد آیت 27 میں آتا ہے وَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اس وقت کیا گزرے گی، کیسے ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کر رہے ہوں گے تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ماریں گے. یضربون وجوہہم، یعنی فرشتے آ کے باقاعدہ ان کے چہروں پہ ماریں گے، وادبارہ، اور پیٹھ پہ ماریں گے. صرف وہ بچے ہوئے ہیں تو جب تک ان کی آزادی ہے، اور دیکھا جا رہا ہے یہ کہتے کیا اور کرتے کیا ہیں. جو ہی یہ آزادی چھنے گی تو پھر تم دیکھنا ان کی شامت کیا آتی ہے اور ان کی رسوائی کتنی ہوتی ہے اور ان پہ کیسا عذاب مسلط ہوتا ہے اور کس طرح ان کی جان نکالی جاتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کو یہ زندگی سوچ سمجھ کے بسر کرنی چاہیے. اس میں انسان کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرنے پہ اتر آئے یا اللہ سے ناراض ہو یا اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کرے یا بےہودہ قسم کی باتیں کرے، ورنہ اس کا انجام سخت برا ہوگا. کیونکہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس کچھ بھی نہیں. اس کو اپنی حیثیت دیکھ کر اور اپنے آپ کو پہچان کے بات کرنی چاہیے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے. فرادا فرد کی جمع، فرد افراد اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ مریم آیت 95 میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور وہ سارے کے سارے آئیں گے اس کے پاس قیامت کے دن اکیلے اکیلے، انڈیویجولی. کوئی کسی کے ساتھ نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار، اول بار. مرہ باری، پیچھے گزر چکا ہے، میم رے رے سے. مرور کہتے ہیں گزرنے کو، مرور زمانہ یعنی وقت کا گزرنا. تو مرتن ہوتا ہے ایک بار، تو اول مرتن پہلی بار. جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. کیسے پیدا کیا تھا؟ دنیا میں انسان کیسے آتا ہے؟ نمبر 1 اکیلا ہوتا ہے، نمبر 2 برہنہ ہوتا ہے، بے لباس ہوتا ہے، نمبر 3 غیر مختون ہوتا ہے، یعنی ختنہ نہیں ہوتا. قیامت کے دن بھی لوگ بالکل اسی طرح اٹھیں گے، برہنہ ہوں گے، غیر مختون ہوں گے اور اکیلے اکیلے ہوں گے. رشتہ دار وغیرہ سب ہوں گے مگر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اور اب بھی آپ دیکھیں دنیا میں تھوڑی سی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہر ایک کو اپنی پڑ جاتی ہے، ہر ایک اپنی جان کی فکر کرتا ہے، اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ دوسروں کا کیا ہو رہا ہے.
تو قیامت کے دن کی بھی ایسی چیخ پکار ہوگی، کسی کو کوئی یاد نہ رہے گا، ہر ایک اپنی فکر کر رہا ہوگا۔ وَتَرَكْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے، چھوڑ دیا تم نے، چھٹ گیا تم سے، ما جو کچھ، خَوَّلْنَاكُمْ، عطا کیا تھا ہم نے تم کو۔ خولا کا معنی ہوتا ہے مالک بنانا، کوئی ساز و سامان دینا۔ اے بندو، دنیا میں ہم نے تمہیں جو بھی ساز و سامان دیا تھا، جو بھی خدم حشم، دنیاوی زینت رونق کے سامان، گھر کے فرنیچر، ڈیکوریشن پیس، اور جو کچھ بھی تم جن جن چیزوں میں دل لگائے ہوئے ہو، چاروں طرف نظر تو دوڑاؤ، کیا کچھ اللہ نے دیا ہے، وہ سب کچھ تمہارے مرنے کے بعد پیچھے رہ جائے گا، کوئی ایک چیز بھی تم ساتھ نہ لا سکو گے۔ آپ سوچئے کہ انسان ایک گھر ہی بناتا ہے، یا گھر میں فرنیچر ہی لاتا ہے، یا اپنے کسی کارخانے میں کوئی مشینری لگاتا ہے، اس کے پیچھے کتنی لمبی چوڑی ایفرٹ اور پلاننگ اور منصوبہ بندی درکار ہوتی، سال ہا سال کی محنت اور سیکریفائسز ہوتی، پھر جا کے یہ سب چیزیں بنتی۔ لیکن جب انسان مرتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، جن چیزوں کو بنانے میں اس کی پوری زندگی لگتی ہے ان میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ یہی بات قیامت کے دن انہیں بتائی جائے گی، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، چھوڑ دیا تم نے جو بھی ہم نے تم کو عطا کیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تمہاری پیٹھوں کے پیچھے، یعنی تم نے ان کی طرف، اس سارے سامان کی طرف گویا پیٹ کر لی، سب کچھ بھول گئے۔ آپ دیکھیں جب بھی دنیا میں کوئی مصیبت یا حادثہ یا آفت آتی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اپنے آپ کو بچا لو یا گھروں کو بچا لو، تو انسان کس کو بچاتا؟ خود کو بچاتا۔ ساری زندگی بھاگ دوڑ کر کے، وقت لگا کے جو کچھ اکٹھا کر رکھا ہوتا ہے ان میں سے ایک بھی چیز اٹھانے کو دل نہیں چاہتا کہ اس کے اٹھانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے، میں کسی طرح بچ جاؤں، ان چیزوں کی پرواہ نہیں۔ تو قیامت کے دن بھی حال یہی ہوگا کہ انسان کو یہ سارے ساز و سامان بھول جائیں گے، انسان ان میں سے کسی چیز کو یاد نہیں کرے گا، نظر غلط بھی نہیں ڈالے گا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب تک ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، ہماری ساری دلچسپیاں کس میں ہیں، ہمارا سارا وقت کس میں لگتا ہے، ہمارے فارغ اوقات، ہماری طاقت، ہماری جوانی، ہماری دولت، ہمارا سب کچھ کیا اکٹھا کرنے میں لگتا ہے، کیا سمیٹنے میں، کن چیزوں کو تلاش کرنے میں، کس کو ڈھونڈنے میں۔ کبھی ہم اپنا حساب تو کریں کہ وہ سارے اوقات جو ہم محض بازاروں میں گھوم کے گزار دیتے ہیں، صرف نئی نئی چیزیں تلاش کرنے، صرف دنیا کی محبت میں، بعضوں کا ضرورت ہوتی ہے اور بعضوں ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ اپنے گھر کی ساری چیزوں پہ جا کے آج نظر ڈالیں اور ان میں سے دیکھیں کہ میرے ساتھ قبر میں کیا جائے گا، اس میں سے وہاں کیا فائدہ دے گا۔ کسی ایک چیز پہ ہاتھ رکھیں جا کے اور سوچیں کہ اس چیز کو حاصل کرنے میں آپ نے کتنا وقت لگایا، کہاں سے جا کے خریدا، کہاں سے اٹھا کے لائے، کتنا دھویا، سکھایا، چمکایا، سنبھالا، رکھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ سارے وقت کو ذرا گنے۔ کیا اس میں اس سے زیادہ تعمیری کام نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، لیکن تعمیری کام اور آخرت کی تعمیر، اس کی طرف ہم میں سے کسی کی توجہ ہی نہیں، اس کو تو بھولے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ زیادہ محبت ہے، ان کے اوپر زیادہ قیمتی وقت لگاتے ہیں جو سب یہاں چھوڑنی۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، سب چھوڑ دیا تم نے، کیوں نہیں لائے ساتھ ان کو، جن چیزوں سے اتنی محبت تھی تمہیں، جن کے پیچھے جان جاتی تھی تمہاری، جن کے پیچھے تعلقات خراب کیے تم نے انسانوں کے ساتھ، جس کے پیچھے تم نے انسانوں کا حق مارا، کہاں ہیں وہ چیزیں؟ ترک، تم چھوڑ آئے نا، تم سب چھوڑ جاتے ہیں۔ وراء ظہورکم، اب دیکھیں یہ بھی کہا جا سکتا، وراءکم بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن وراء ظہورکم شدت کے لیے کہا گیا، پیٹ پیچھے، وہ پیچھے، کیونکہ انسان کے اوپر جب کوئی آفت آنے لگتی، خدا نہ خاصہ کسی لمحے آپ کو احساس ہو یہ گھر گرے گا، تو پیٹ پھیر کے بھاگے گا نا انسان۔ اس وقت یہ تو نہیں کہے کہ وہ قیمتی میری فلانی چیز پڑی ہوئی ذرا میں ادھر جاؤں، کسی ایک چیز کی طرف بھی انسان کا رخ نہیں ہوگا، ہر چیز کی طرف سے پیٹ پھیر کے انسان نکلے گا۔ وراء ظہورکم وما نرى، اور نہیں ہم دیکھتے، معکم تمہارے ساتھ،
شفعاءکم تمہارے سفارشی، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ آخرت کے معاملے میں تو وہ مدد کر دیں گے. ہمارا حال کیا، ہماری سوچ کیا ہوتی، اچھا دنیا کے کام تو ہم خود ہی کر لیں، کیونکہ محبت ہوتی ہے اس لیے ان چیزوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اور جو ہی آخرت کے حساب کتاب کی فکر آتی تو کہتے ہیں وہ فلاں بڑا، وہ فلاں نیک شخص ہے، ہماری دوستی ہے، وہ فلاں بزرگ ہے، وہ ہمارے ماں باپ بہت نیک ہوا کرتے تھے تو وہ ان میں سے کوئی ہمارے کام آئے. ہم نے اپنی اولاد کو حافظ بنا دیا ہے، ان میں سے کوئی ہمیں چھڑا لے گا. اس کے لیے ہم کسی اور کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، کوئی اور کام آ جائے گا. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، جن پہ تمہاری امیدیں تھیں، جن پہ تمہارا بھروسہ تھا، جن کا تم وسیلہ اور دامن پکڑے ہوئے تھے، ان میں سے تو کوئی بھی تمہارے ساتھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. وہ کہاں گئے سب؟ سورۃ القصص آیت 62 میں آتا ہے اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے کام آئیں گے؟ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، وہ جن کے بارے میں تم نے سوچا، گمان کیا، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ وہ تمہارے میں شریک ہیں. فیکم سے مراد تمہارے میں، یعنی تمہارے انجام کے معاملے میں، تمہاری عبادت میں، اور پھر تمہیں بچانے میں. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، البتہ تحقیق کٹ گیا تمہارے درمیان، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تمہارے درمیان. بین جو ہے لفظ بون سے نکلا ہے، بے وانون، بون فاصلے کو کہتے ہیں. تمہارے اور ان کے درمیان ایک فاصلہ آ گیا، تمہارے سارے تعلقات کٹ گئے، تمہاری ساری امیدیں منقطع ہو گئیں، کوئی کام آنے والا اب نہیں ہے. وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور گم ہو گئے تم سے. کون؟ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن پر تم زوم رکھتے تھے، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے سفارشی ہیں، یا تمہارے وہ گمراہ کن خیالات، وہ سب تم سے دور ہو گئے. کیونکہ جہاں تک رشتہ داروں کا تعلق ہے تو قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا گیا، سورۃ عبسہ آیت 37 میں، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص خود ایک ایسی حالت میں ہوگا کہ وہ دوسرے سے بے نیاز ہو جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا، دوسرے کی اس کو فکر نہیں ہوگی. اور جن کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے کام آئیں گے، تو اس پر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، وہ تو ان کی عبادت کا بھی انکار کر دیں گے، ویکونون علیہم ضدا، اور وہ ان کے الٹے مخالف بن جائیں گے. یعنی جن کے بارے میں سمجھتے کہ قیامت کے دن کام آئیں گے، وہ کام آنے کی بجائے الٹا ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ گمراہ لوگ تھے، بگڑے ہوئے لوگ تھے. ان اللہ فالق الحب والنوى، ان اللہ، بے شک اللہ ہی، فالق، پھاڑنے والا ہے. فالق کا لفظ فلق سے ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق ہے نا، تو فلق کا معنی ہوتا ہے فرق، یعنی پھاڑنا، الگ الگ کرنا، کسی بے جان چیز کو دو حصوں میں پھاڑنا. ان اللہ فالق الحب، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے حب کو. حب، حبت ان کی جمع ہے. حبہ کہتے ہیں دانے کو، بیج کو، وہ بیج جو کھایا جائے، جیسے چنا، جوار، چاول، گندم، لینٹلز جن کو آپ کہتے ہیں. اور النوا، نوات کی جمع ہے، نون واو الف اور گولتے کے اوپر دو نقطے، نوات، گٹلی، وہ بیج جو کھائے نہ جائیں، جیسے آم، آڑو، خوبانی وغیرہ کی گٹلیاں. تو بے شک اللہ ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو، یعنی ان سے مزید پودا اگانے کے لیے زمین کے اندر ان کو پھاڑ کر ان سے مزید نباتات اگاتا ہے. کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے. جیسے گٹلی کیا ہے، دانا کیا ہے، بیج کیا ہے، مردہ، جہاں رکھ دیں وہیں پڑا رہے گا. لیکن جب آپ اس کو زمین میں ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت کے ساتھ اس کو پھاڑ کر اس کے اندر سے جیتا جاگتا پودا نکالتا ہے، جو کہ بڑھتا ہے. نباتات جو ہیں وہ بھی لیونگ ہیں، اگر ان کو کاٹ دیں تو مر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ
مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالنے والا ہے میت کو زندہ سے. یعنی زندہ چیز جو ہے وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے. پودا جیسے نکلنے کے بعد جو لہلہاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، پتے سوکھ کے گر جاتے ہیں اور شاخیں بھی سوکھ جاتی ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں، تو زندگی موت میں تبدیل ہو جاتی ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہی ہے اللہ. کون؟ جو بیج سے پودے اگاتا ہے، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جس کی یہ قدرت ہے، وہی معبود ہونے کا مستحق ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. تؤفک حمزہ فے کاف سے ہے، افک سے، یعنی تم کس طرح ایمان سے پھیرے جاتے ہو. برہان قائم ہونے کے بعد تم ایمان سے کس طرح پھیر دیے جاتے ہو. یعنی تمہیں یہ ساری بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے سوا دیگر معبود نہیں کرتے، کوئی بت نہیں کرتے، تمہارے بزرگان نہیں کرتے، یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اسی کے پاس اختیار ہے، اسی کے پاس قدرت ہے. سب سمجھنے کے بعد پھر تم اللہ کی عبادت کی بجائے دوسروں کی عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہو، ان کے آگے جھکنے لگتے ہو، ان کے نام پہ صدقہ خیرات دینے لگتے ہو، ان کو راضی کرنے کے لیے دوڑتے ہو. فالق الاصباح، وہ صبح کا پھاڑنے والا بھی ہے. اصباح مصدر ہے افعال کے وزن پر. اصباح صبح کرنا، صبح میں داخل ہونا. جیسے کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق، تو وہاں فلق کا کیا معنی؟ پھاڑنے والا. اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ صبح کی سفیدی. فالق الاصباح یعنی رات کے اندھیرے سے وہ کیا کرتا ہے؟ صبح نکالتا ہے، اندھیرے کو چیر کر سویرا کر دیتا ہے. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے بنایا ہے رات کو باعث سکون. سکن باعث سکون، جیسا کہ سورۃ یونس آیت 67 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون پاؤ، اور دن کو روشن بنایا. سورۃ القصص آیت 73 میں فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی رحمت میں سے ہے، أَن جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن پیدا کیا. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون پاؤ. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی دن میں. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو بنایا اور چاند کو بنایا. کیا بنایا؟ حسبانن، حساب کا ذریعہ. تو سورج اور چاند کیا ہیں؟ کس لیے بنائے گئے؟ حساب کے لیے. کس چیز کے حساب کے لیے؟ تاریخیں معلوم کرنے کے لیے، مہینوں اور سالوں کی گنتی کے لیے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ یونس آیت 5 میں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب. تو سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، جیسے سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے الشمس والقمر بحسبان. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ سب اس رب کا جو زبردست بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اپنی مخلوق کو. یعنی چاند ایک وقت پر نکلتا ہے، حساب کے ساتھ نکلتا ہے، اندازے پر نکلتا ہے، ہیپیزرلی نہیں یہ سب کچھ ہو جاتا. ہر ایک گردش میں ہے، ہر ایک کا ایک دوران ہے، ہر ایک کی ایک رفتار ہے، ایک سائز ہے، ایک رخ متعین ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اس مخصوص قسم کی رفتار کے ساتھ وہ اپنے اصل مقام پر پہنچ کر طلوع ہو جاتا ہے، اور انسانوں کو حساب کتاب اور گنتی میں آسانی ہوتی. اور اگر یہ اندازے کے ساتھ سب نہ ہوتا، اللہ کی قدرت کے ساتھ نہ ہوتا،
تو ہم میں سے کوئی نہیں تھا کہ جو چاند کو اپنے وقت پہ نکال سکتا اور سورج کو اس کے وقت پہ غروب کر سکتا. یہ سب دراصل اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سورۃ القمر آیت 49 میں آتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہر چیز کو ہم نے اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور اندازے میں کس کس چیز کا اندازہ؟ رفتار کا، سائز کا، رخ کا، ان کے کاموں کا. کل پرسوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی کہ چاند کا جو نکلنا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں ایجاد ہوا اب تک کہ جو قبل از وقت معلوم کیا جا سکے، کہ جس سے قبل از وقت معلوم کیا جا سکے کہ ہاں آج واقعی چاند نکلے گا. کوئی بھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا. مختلف طریقے آزمائے گئے ہیں یہ جاننے کے، لیکن حقیقت میں اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے کہ کس وقت، کہاں، کتنا اور کس حال میں نظر آئے گا. یعنی انسانوں کے کچھ اندازے ہوتے ہیں لیکن وہ اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں اور غلط ہوتے ہیں. تو یہ سب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اس کا اپنا ایک اندازہ ہے، اس کا اپنا ایک حساب ہے کہ کب کوئی چیز شروع ہو اور کب کوئی ختم ہو. اور پھر دونوں کے کیلنڈر میں آپ دیکھیے کہ فرق رکھ دیا. دونوں ہی حساب کا ذریعہ. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے شمسی کیلنڈر جو ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی کوئی منع نہیں ہے اور حرام کام نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ سورج بھی اللہ نے بنایا جیسے چاند اللہ نے بنایا. یہ نہیں کہ چاند اللہ کا زیادہ پیارا اور سورج نہیں ہے، یا چاند سے تو آپ تاریخ معلوم کریں اور سورج سے نہیں کر سکتے. سورج سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن عبادات کے لیے جو اس نے وقت مقرر کیا وہ چاند کے مطابق ہے اور اس کا پابند ہمیں بنایا گیا. اسی لیے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ اس کو دیکھ کے روزہ رکھو اور اس کو دیکھ کے افطار کرو، یعنی روزہ رکھنا بند کرو، یعنی عید مناؤ. اور دوسری جگہ پہ فرمایا ولا تصوموا حتی تروا الہلال، مت روزہ رکھو جب تک کہ ہلال دیکھ نہ لو. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کا اندازہ ہے، وہ حکمت جانتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہے، اس میں انسانوں کا کوئی بھی دخل نہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اس نے تمہارے لیے نجوم بنائے. نجوم کس کی جمع ہے؟ نجم کی. نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستارے کو. کس لیے بنائے؟ لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راہ پاؤ، رہنمائی کے لیے بنائے. جیسے کہ سورۃ النحل آیت 16 میں آتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ پاتے ہیں. یعنی جس طرح چاند اور سورج کے ذریعے ہمیں مہینوں اور سالوں کی اور تاریخوں کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح ستاروں کے ذریعے انسان رات کے وقت راستہ دیکھتا ہے، ڈائریکشن بتانے کا ذریعہ بنتے ہیں. ستاروں کے مقاصد قرآن پاک میں بارہا بتائے گئے ہیں. مثلا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ ہم نے آسمانی دنیا کو کواکب یعنی ستاروں کے ساتھ زینت بخشی. سورۃ الملک میں آتا ہے وجعلناها رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا. اور پھر وبالنجم هم يهتدون، اور یہاں پر جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. اور خاص طور پر کہاں؟ فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. یعنی صرف سمندر میں ہی راستہ نہیں پتہ چلتا بلکہ خشکی پر بھی رات میں. اور یہ نہیں کہ صرف قدیم زمانے میں، آج کے دور میں بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی ستاروں کے طلوع اور غروب اور ان کی جو سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، ان سے اپنے راستے متعین کرتے ہیں. رات کے وقت اب سورج تو نہیں ہوتا کہ مشرق و مغرب کی سمت یا ڈائریکشن کا تعین کر سکے. قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی آیات. آیات سے مراد دلائل ہیں، یہاں شرعی بھی اور کونی بھی. دلائل ہم نے بالکل توحید کے واضح کر دیے، الگ الگ بتا دیے. فصل کہتے ہیں نا الگ کرنا، فصل کس کو کہتے ہیں؟ الگ کرنے کو. ہم نے الگ الگ کر کے رکھ دی آیات لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو علم نہ رکھتے ہوں ان کے لیے یہ آیات نہیں ہے؟ بے علم یا جاہل لوگوں کے لیے کیا یہ آیات نہیں ہیں؟
قرآن صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اہل علم کے لیے ہے؟ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ہم نے آیات کھول کھول کے یا الگ الگ بیان کی ہیں علم والے لوگوں کے لیے؟ کیونکہ جو جانتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، جو معلوم کرتے ہیں، انہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے کہ قرآن جب آپ نہیں جانتے تھے تو کیا اسی طرح آپ کو قرآن سے فائدہ ہوتا تھا؟ یعنی آج کل آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں، اور اس سے پچھلے سال بھی آپ نے اللہ کے فضل سے تراویح پڑھی ہوگی، کوئی فرق نہیں۔ فرق تو آج ہی پتہ چل جائے گا جب آپ اگلے سپاروں پہ جائیں گے۔ تو جو نہیں پڑھے اور جو پڑھ لیے ہیں ان میں بھی فرق پتہ چلتا ہے، کیونکہ آیات تو معلوم ہے، بعضوں کا صرف ترجمہ تو جانتے ہوتے ہیں، لیکن فصلنا الآیات جو ہے، اور فصل کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ پوائنٹ وائز بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کو کھولتی۔ قرآن کو جب بیک نظر آپ دیکھتے ہیں اور ایک آیت سے ملتی جلتی دیگر آیات کو سامنے لا کے دیکھتے ہیں تو پھر پوری بات ایک بڑی پکچر میں سمجھ میں آتی، تو اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے اور علم حاصل کرنے کا فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی نشانیاں ہوں یا قرآن کی آیات ہوں، جب تک آپ ان کو سیکھتے نہیں، معلوم نہیں کرتے، جانتے نہیں، اس وقت تک وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن صرف علم والوں کے لیے ہے، یا صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، یا صرف جاننے والوں کے لیے۔ قرآن تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو اس کو سیکھے، جو جانے۔ نشانیاں تو بکھری ہوئی ہیں، لیکن اگر کوئی ان کی حقیقت کو جانتا ہی نہیں، ان کو سمجھتا ہی نہیں، ان پہ غور و فکر ہی نہیں کرتا، تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، أَنشَأَكُمْ، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے۔ وہ ایک نفس کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ الاعراف 189، کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا کہ وہ اس سے سکون پائے۔ اور سورۃ النساء میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ انسان سے ہوئی ہے۔ اللہ نے پہلے ایک انسان بنایا آدم، اور پھر اس سے آگے مزید نسل انسانی چلائی۔ انسان جانوروں کی اولاد نہیں ہے، انسان انسان ہی کی اولاد۔ انسان کے لیے باعث توہین ہے یہ بات کہ اسے جانوروں کی اولاد قرار دیا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ، تو پھر اس نے مستقر مقرر کیا۔ مستقر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قرار کی جگہ۔ قرار کی جگہ، اس سے مراد ماں کا ووم ہے، رحم، جس میں بچہ آرام کے ساتھ 9 مہینے پورا پرورش پا کے مکمل ہو کے دنیا میں آتا ہے۔ مستقر، جائے قرار۔ ومستودع، اور سپرد کیے جانے کی جگہ۔ مستودع واو دال عین سے، وداع اور الوداع جس سے آپ بولتے ہیں، تو مستودع جہاں انسان کو پھر سپرد کر دیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قبر۔ ایک قبر ماں کا پیٹ ہے اور دوسری قبر مرنے کے بعد۔ ایک ٹھکانہ ماں کا پیٹ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے، اور دوسرا ٹھکانہ زمین کا پیٹ ہے یعنی قبر، جس میں دنیا سے جانے کے بعد انسان رہے گا۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہیں مستقر اور مستودع عطا کیا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق کھول کھول کے رکھ دی ہم نے آیات یعنی نشانیاں، دلائل اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہو۔ یفقہون کا کیا معنی ہے؟
سمجھنا، کسی چیز میں غور و فکر کے بعد اس کی سمجھ حاصل کرنا. پیچھے کہا یعلمون، یہاں کہا یفقہون، دونوں میں فرق کیا ہے؟ پچھلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں. علم اور فقہ کا فرق کیا ہے؟ علم کسی چیز کو جاننا، معلوم کرنا، جیسے ظاہری نشانیوں سے کسی چیز کو جان لینا، جبکہ فقہ غور و فکر کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ کسی چیز کو جاننا. تو فقہ اگلا درجہ ہے. اب پیچھے کہا گیا کہ یہ نشانیاں جاننے والوں کے لیے ہیں. مثلاً ستارے سب کو نظر آتے ہیں، اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے، مثلاً ستاروں سے سبق حاصل کرنا ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کوئی بہت لمبے چوڑے غور و فکر کی ضرورت ہو. ستارہ ایک ایسی چیز ہے، یہ سورج ایسی چیز ہے، یہ چاند ایسی چیز ہے جس کی طرف کوئی معمولی عقل سمجھ رکھنے والا انسان بھی، ایک بچہ بھی نظر اٹھائے گا تو حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، فوراً اپنی طرف متوجہ کر لے گا. اور پھر انسان اگر تھوڑا بہت ان کے بارے میں مزید جان لے کہ ہاں یہ کس نے بنایا اور کیوں بنایا، تو اس میں انسان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. لیکن یہاں پر جہاں انسان کی پیدائش، پھر اس کے مستقر اور اس کے مستودع کا ذکر کیا گیا، وہاں پر لفظ فقہ استعمال کیا گیا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر مزید تعمق کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ سے حیران پریشان رہا ہے کس بات میں کہ انسانوں کا آغاز کہاں سے ہوا، یا انسانیت کا آغاز کیسے ہوا، یہ نسل انسانی دنیا میں کیسے بسی، کہاں سے آئی. اور اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر گزرنے والے جو مرحلے ہیں وہ بھی غور و فکر کا تقاضا کرتے. پھر مرنے کے بعد قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. تو ان تین چیزوں کو سمجھنے کے لیے فقہ چاہیے، گہری نظر چاہیے. لیکن سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھنے اور سبق لینے کے لیے ظاہری علم بھی کافی. واضح؟ پیچھے سے پہلے اس کی تلاوت سن کے، کیونکہ یہاں پر فرشتوں کا بری طرح جان نکالنا اور مجرموں کو مارنا اور یہ کہنا کہ آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ اس کی آیات سے تکبر کرنے والے تھے. تو اللہ کی آیات سے تکبر کا کیا معنی ہے؟ ایک عام شخص کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یعنی ایک عام شخص اللہ کی آیات سے تکبر کس طرح کرتا ہے؟ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں، میری ذات تو اس سے بہت بالا ہے، اور اس کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کو معمولی بات سمجھتا ہے. یا یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس کی کوئی سینس سمجھ نہیں آتی، مجھے تو اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. یا پھر اس کے اوپر تحقیر کر کے اس پہ ہنسنا، یا اس کو دیوانوں کی باتیں کہنا، یا 1400 سال پرانی باتیں بتانا، یا اس کو معمولی چیز سمجھنا، یا اس کے پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے، سیکھنے سکھانے کو ایک حقیر کام سمجھنا. یہ سب اسی میں آتا ہے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے، یہ تو سبھی کو پتا ہے. اگر پتا ہے تو پھر عمل اس کے مطابق کیوں نہیں؟ تو اللہ کی آیات سے روگردانی، ان کو ان کا حق نہ دینا، ان کا مقام نہ سمجھنا، ان کو معمولی چیز سمجھنا، اور خود کو زیادہ قابل سمجھنا، زیادہ عقل مند اور انٹلیکچوئل سمجھنا، اور اپنے دنیاوی کام و کاج کو زیادہ اہم قرار دینا اور اس کو معمولی چیز سمجھنا، یہ سب تکبر میں آتا ہے. اور یہ چیز انسان کے لیے مرتے وقت اور مرنے کے بعد بھی رسوائی کا سبب ہے. چلیے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انزلہ جس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی. کون سا پانی؟ بارش کا پانی. فَأَخْرَجْنَا پھر نکالے ہم نے، بِهِ ساتھ اس کے، کس کے؟ اس پانی کے، اس بارش کے پانی کے ساتھ، نباتات پودے، کل شیء ہر چیز کے،
یعنی ہر قسم کے. فاخرجنا پھر نکالا ہم نے منہ اس سے کس سے؟ زمین سے. خضرن سبزہ. خضر کا لفظ جو ہے یہ سبزے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ٹہنی اور شاخ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ آسمان سے بارش اتری, زمین سے نباتات اگی, اور پھر اس نباتات سے ہریالی پھیل گئی. تو منہ کی ضمیر جو ہے یہ نبات کی طرف بھی جا رہی, کیونکہ جب بارش ہوتی ہے بیج نرم ہوتا ہے تو اس سے جو ابتدائی طور پہ سبزہ نکلتا ہے نا وہ نبات ہے, یعنی کوئی سٹیم سب نکلتا ہے, اور اس سٹیم کو پھر مزید تقویت پہنچتی ہے تو وہ ٹہنی میں بدل جاتا ہے, یعنی اوپر پودا مزید نکل آتا ہے. پہلے درجے پر وہ زمین کے اندر ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا نکلتا ہے, اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے درخت بن جاتا ہے, شاخیں بن جاتی ہیں, یا گھاس کی شکل میں ہریالی نظر آتی ہے, یا ہر طرف ہر چیز سرسبز ہو جاتی ہے. نخرج منہ نکالتے ہیں اس سے, اس کس سے؟ نبات سے. حبن دانے, متراکبن تہ بتہ. متراکب کا لفظ جو ہے رے کاف بے سے ہے. رکبہ سوار ہونا. مثلا آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص گھوڑے پہ سوار ہے یا گدھے پہ سوار ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے. تو اسی طرح تہ بر تہ دانے, یعنی ایک دانے کے اوپر ایک دانہ سوار ہے, اس پہ چڑھا ہوا ہے. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں گندم کے شاخ کو یا مکی وغیرہ کو, جوار باجرہ کو, کہ کس طرح گتھے ہوئے اور ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے دانے نظر آتے ہیں. یعنی کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بہترین طریقے سے ایک حب سے یا ایک دانے سے بہت سے دانے نکال دیے. وَمِنَ النَّخْلِ اور نخل یعنی کھجور کے درخت سے, من طلعہا اس کے خوشے سے. طلع کا لفظ جو ہے طلوع ہونے سے. طلوع ہونا کیا ہوتا ہے؟ نکلنا. جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو شروع کا حصہ جو سورج کا نظر آتا ہے وہ اس کا طلع ہے. اسی طرح کھجور کے درخت میں وہ چیز جو شاخ میں سب سے پہلے نکلتی ہے, جو اس کا خوشہ بنتی. یعنی ویسے تو کھجور کے پتے ہوتے ہیں نا, ٹہنیاں سی ہوتی ہیں, تو جب موسم آتا ہے پھل لگنے کا تو ان ٹہنیوں سے مختلف ایک اور طرح کی ٹہنی نکلتی اور اس میں گچھا سا نکلتا ہے. تو اس طلع سے کیا ہوتا ہے؟ قنوان کلسٹرز ہوتے ہیں یا خوشے ہوتے ہیں. دانیتن جھکے ہوئے, یعنی ہینگنگ لو. دانیہ دنوب سے ہے. دنوب کس کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے کو. دانی قریب ہونے والا, اور دانیہ مؤنث اس سے قریب ہونے والی. یعنی اس کے پہلے خوشوں سے کیا ہوتا ہے؟ لٹکتے ہوئے کھجور کے گچھے نکلتے ہیں کلسٹرز کی شکل میں, جو پھل کی کثرت کی وجہ سے کیسے ہوتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں, نیچے لٹک جاتے ہیں, یا پھر وہ ایک دوسرے کے بھی قریب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو مالٹے کا باغ, تو مالٹے گچھوں کی شکل میں نہیں ہوتے. کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک ہوتا ہے اور پھر پورے درخت پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. اس کے برعکس کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس میں پھل قریب قریب ہوتا ہے, لٹکتا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے بھی قریب, یعنی ایک سرٹن پلیس پر اس کا پھل ہوتا ہے. تو دانیہ کا ایک معنی یعنی نیچے کو جھکے ہوئے, اور دوسرا معنی آپس میں قریب قریب. وجناتن اور باغات, جمع ہے جنتن کی, اور باغات کس چیز کے؟ من عنابن انگوروں کے, عنب کی جمع. والزیتون اور زیتون کے باغ. والرمان اور انار, کیونکہ اہل عرب میں یہی پھل مشہور تھے. زیتون اگرچہ سبزی بھی ہے لیکن پھل بھی ہے ایک طرح سے. مشتبہن ہم شکل, ملتے جلتے, یعنی جن کے پتے یا پھل یا شکل یا مزہ بعض اوقات باہم ملتا جلتا ہے. وغیر متشابہ
اور نہ ملتے جلتے بھی، یعنی بعض اوقات ایک دوسرے سے فرق ہوتے ہیں، ہم شکل نہیں ہوتے، حالانکہ سب کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، ایک ہی زمین میں اگتے ہیں، ایک ہی طرح کی ہوا اور سورج لگتا ہے، سورج کی روشنی ملتی، لیکن ہر پھل دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں سائز ایک جیسا لگ رہا ہوتا ہے، یا رنگ یا اس کا شیڈ ایک جیسا لگتا ہے، لیکن ٹیسٹ اس کا فرق ہوتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ملتی جلتی اور کچھ چیزیں نہ ملتی جلتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زیتون اور انگور جو ہیں، ان کے بعض اوقات جو پھل ہیں ان کے سائز اور رنگ بھی ملتے جلتے ہیں. انگوروں میں بھی آپ دیکھیں گرین انگور بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح پرپل کلر کے بھی. زیتون بھی گرین اور پرپل کلر کا ہوتا ہے. بعض اوقات دور اگر زیتون رکھا ہو تو بعض اوقات شبہ پڑتا ہے کہ کہیں انگور تو نہیں، یا انگور ہو تو زیتون کا شبہ ہو سکتا ہے. یعنی بعض آپس میں ملتے جلتے ہیں اور بعض آپس میں ملتے جلتے نہیں. اسی طرح سورۃ الرعد آیت 4 میں آتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، کہ ایک جیسا پانی پلایا جاتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض پر کھانے میں فضیلت دے دیتے ہیں. ذائقے کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر فضل حاصل ہوتا ہے. انظروا الی ثمرہ، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ انظروا، دیکھو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کون مخاطب؟ ہم سب. دیکھو، اور نظر ظاہری نظر سے بھی اور غور و فکر کی نظر سے بھی، ایک عام انسان کی نظر سے بھی اور ایک سائنٹسٹ کی نظر سے بھی ان کو دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ قابل توجہ ہیں. دیکھو الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف. یہ پھل صرف کھایا نہ کرو بلکہ ان کو دیکھا بھی کرو، ان پہ غور بھی کیا کرو. اور ثمر جو ہے یہ اسم جنس ہے، اور اسم جنس واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے پھلوں کی طرف دیکھو. اذا اثمر، جب وہ پھل لائیں، یعنی جب پھل آ رہا ہو تو اس وقت بھی دیکھو، غور کرو کہ کس طرح پھل لگنا شروع ہوتا ہے، آنا شروع ہوتا ہے. وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو. یہ نون عین ین، پکنا، یعنی جب وہ فل بلوم پہ ہوتا ہے اور پوری طرح پک جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس وقت بھی دیکھو کہ کیسے ابتدا ہوئی اور کیسے یہ تیار ہوا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پھل کھانے کے علاوہ کبھی دیکھنے سے بھی دلچسپی ہو، اور لگے ہوئے ہوں تو کبھی لگے ہوئے پھلوں کے پاس رک جائیں، یا کبھی بطور خاص ایسا سفر اختیار کریں کہ جس سے یہ سارا منظر دیکھ سکیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اور احکامات قرآن پاک میں دیے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے. اور غور و فکر کا یہ حکم کس لیے ہے اور گہری نظر سے دیکھنے کا حکم کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ کو پہچان سکیں، ان پھلوں کے بنانے والے کی معرفت حاصل کر سکیں. ان فی ذالکم، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، واضح دلائل ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، ماننے والے لوگوں کے لیے. کیا ماننے والوں کے لیے؟ اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی ذات، اس کی صفات کو ماننے والے. وجعلوا، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں، اشارہ ہے مشرکین عرب کی طرف، اور اس کے بعد دنیا میں جو بھی کوئی ایسا کرے. للہ، اللہ کے لیے. کیا بنا رکھے ہیں؟ شرکا، شریک. شریک کی جمع شرکا، بہت سے شریک. انہوں نے اللہ کے لیے بہت سے شریک بنا رکھے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کر رکھے ہیں. کون ہے وہ؟ الجن، جن. انہوں نے اللہ کے مقابل جنوں کو شریک بنا رکھا، یعنی اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک کر رکھا ہے. کس میں؟ الوہیت اور اس کی عبادت میں. جیسے قرآن پاک میں سورۃ سبا آیت 41 میں آتا ہے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے.
اکثرہم بہم مومنون، ان کی اکثریت ان پہ ایمان رکھتی تھی. اور جیسے کہ سورت مریم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، رحمان کی بات نہیں مانی اس نے، آپ اس کی عبادت نہ کریں. تو جن سے مراد اصلی جن بھی، اور جن سے مراد پھر شیاطین جن بھی، اور بعض نے جن سے مراد ملائکہ بھی لیے لفظی معنی میں، کیونکہ جن نظر نہ آنے والی چیز ہے نا، تو ملائکہ بھی نظر نہیں آتے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے کہ آتا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی، تو انہوں نے فرشتوں کو کیا بنا رکھا تھا؟ اللہ کی بیٹیاں. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا. کس نے؟ اللہ نے. کن کو؟ جنوں کو. اللہ نے جنوں کو پیدا کیا تھا، وہ تو اللہ کی مخلوق تھے، تو مخلوق خالق کے برابر کہاں سے ہو گئے؟ اور اہل عرب میں جنوں کو پکارنا اور شیطانوں کو پکارنا عام عقیدہ تھا، یہ ان کا عام طریقہ تھا. آپ مثلا پیچھے سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ. نہیں وہ پکارتے مگر کس کو؟ مادہ کو. اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو، جس پہ اللہ نے لعنت کی. تو عربوں کے بعض قبائل باقاعدہ طور پر جنوں کی پناہ لیتے تھے جب وہ سفر کرتے یا کسی بھی اور موقع پر، یعنی جنوں کو بھی انہوں نے معبود بنا رکھا تھا. دیکھیں جب آپ ایک دفعہ اوپر سے نیچے گرتے ہیں نا، شرک کی طرف آتے ہیں، تو پھر اس کا سلسلہ علامت نہ ہی ہو جاتا. جب کسی ایک مخلوق کو آپ نے الہ مان لیا تو پھر کیا ہوا؟ سب کو مان لیا، پھر تو سارے الہ بن گئے. تو کسی ایک چیز کو بھی اللہ کا شریک قرار دینا بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ بحیثیت مخلوق تو پھر باقی مخلوق بھی شریک بنا دیا آپ نے. تو عربوں کے ہاں کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ ستارہ پرست تھے، کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے، دو خداؤں کے ماننے والے تھے. جیسے ایران کے لوگ خاص طور پر، جن کو مجوس کہا جاتا ہے، انہوں نے دو خدا، ایک خیر کا اور ایک شر کا بنا رکھا تھا. اور اسی طرح نصارہ نے 3 بنا رکھے تھے، اور بعض نے مزید بھی بہت سی چیزوں کو جیسے ملائکہ کو اور جنوں کو الہ بنا رکھا تھا. وَخَرَقُوا، اور انہوں نے گھڑ لیے. خرقہ کا لفظی معنی ہوتا پھاڑنا، اور یہاں مراد ہے جھوٹ گھڑنا، جیسے فیبریکیٹ کرنا. اور انہوں نے گھڑ رکھے، خود ہی بنا رکھے ہیں، لہو اس کے لیے. کیا؟ بنینا، بیٹے و بنات اور بیٹیاں. ان ظالموں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر رکھی، بغیر علم، بغیر علم کے، نہ جانتے ہوئے، بغیر کسی دلیل کے. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے. تعالی کس سے ہے؟ علو سے. اور سبحانہ کیا ہے؟ روٹ کیا ہے سبحانہ کا؟ سین بے ہے. سبحانہ وتعالی، اور بہت بلند ہے. اما یصفون، اس سے جو وہ گھڑتے ہیں. یصفون وصف سے، واو صاد فے، یعنی اللہ کے لیے جو وصف وہ بیان کرتے ہیں اور جو کچھ وہ سمجھتے ہیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے اور ان سارے شریکوں سے اور شرک سے پاک ہے. تو بنیادی طور پر اس آیت میں اہل مکہ کے عقائد کی تردید کی جا رہی ہے کہ ان کے نظریے یا خیال کے مطابق جنات یا ملائکہ بیٹیوں کی شکل میں جو خدا کے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے، وہ بالکل بے بنیاد اور سراسر باطل بات تھی. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. بدیع کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ بے دال عین سے، بدع، بدعت بھی اسی سے. بدیع نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. السماوات والارض، انا، کیوں کر، کہاں سے، کیسے، یکون، ہو سکتا ہے، لہو، اس کے لیے، ولدن، کوئی بیٹا یا اولاد. اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ بیٹا یا بیٹی کیسے ہو سکتی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہ تھی.
اس کی کوئی بیوی ہی نہ تھی تو بیوی کے بغیر اولاد کا تصور کہاں سے، اور اس کو ضرورت بھی نہیں، اور کوئی بیوی اس کی ہو کیسے سکتی، اس لیے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ساری چیزیں تو اس کی مخلوق ہیں، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، اس کے سوا ہر چیز کریٹڈ ہے، اس کی کریشن ہے، مخلوق ہے، لہذا مخلوق اور خالق میں فرق ہے. مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، جب اس کے برابر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی بیوی بھی نہیں ہو سکتی، جب بیوی نہیں تو بچوں کا تصور کہاں سے. اس لیے یہ سارے فیبریکیٹڈ، خود ساختہ، جھوٹ گھڑے ہوئے عقائد ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اس کو سب پتا ہے، ہر چیز کی حقیقت کا علم ہے اس کو. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو رب ہے تمہارا. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. خالق کل شیء، خالق ہے ہر چیز کا. فاعبدوہ، تو تم سب اس کی عبادت کرو. یہ سارے دلائل کس چیز کے ہیں؟ توحید کے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، بنانے والا ہے. وکیل ہر کام کا، انجام کا، مالک، نگران، ذمہ دار. وکیل کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کا نگران اور اس کی مینجمنٹ کا ذمہ دار ہو. مینیجر کے لیے بھی لفظ وکیل استعمال ہوتا ہے. مینیجر کون ہوتا ہے؟ کسی بھی کمپنی میں مینیجر کون ہوتا ہے؟ پورا انتظام کرتا ہے، یعنی جس کے انڈر سب لوگ کام کرتے ہیں. تو وہو علی کل شیء وکیل، سب کچھ بنایا بھی اس نے اور سب کا مینیجر بھی وہ. انسان کی شکل میں مینیجر مت سوچے، لیکن اصل لفظی معنوں میں، یعنی ہر چیز کو مینیج بھی وہی کر رہا ہے. ہم اردو میں اصل میں لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں کارساز، اور کارساز کا معنی ہمیں آتا کوئی نہیں، وہ صرف رٹا رٹایا ایک لفظ بول دیتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز اس نے بنائی اور پھر ہر چیز کا وہ انتظام بھی کر رہا ہے کہ اس کو کس طرح قائم رہنا ہے، کس طرح سروائیو کرنا ہے، کوئی چیز کس کام کے لیے، اس کا مقصد کیا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، وہ کس لیے بنائی گئی، سب اس کو پتا ہے. لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں. ادراک کس کو کہتے ہیں؟ دال رے کاف، ادراک، پرسیو کرنا، کسی چیز کو پا لینا، اس کی حقیقت معلوم کر لینا. لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتی. فہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آنکھ کہاں کس کام کے لیے اٹھی ہے اور کس طرح دیکھ رہی ہے. ساری نگاہیں، یعنی سب انسانوں کی نگاہیں اور ان کا دیکھنا اس کے کنٹرول میں ہے، لیکن ان نگاہوں کے بس میں نہیں کہ وہ اللہ کی حقیقت کو پا سکے. یہ نہیں کہا کہ دیکھ نہیں سکتے، کہا پا نہیں سکتے، کیونکہ جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو قیامت کے دن کچھ لوگ دیکھ سکیں گے اور کچھ نہ دیکھ سکیں گے. مثلاً جو نیک لوگ ہوں گے ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، وہ اس دن اپنے رب سے محجوب رکھے جائیں گے، یعنی رب کو دیکھ نہیں سکیں گے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، ایک چاندنی رات میں صحابہ کرام کے ساتھ تھے تو آپ نے ان کے مجمع میں فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہارے اور چاند کے بیچ میں کوئی چیز نہیں، تم دیکھو گے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے اہل جنت ہر روز صبح اور شام اپنے رب کو دیکھیں گے، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی لا تدرکہ الابصار، اور دیکھنے کی لذت اور خوشی اور وہ دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ سب نصیب ہوگی اہل ایمان کو، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی ادراک نہ کر سکیں گے. درک ہوتا ہے کس چیز کی گہرائی میں جانا. آپ کو یاد ہوگا جب منافقین کے انجام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا
ایک درک تھا اور ایک درج تھا. درج کیا ہوتا ہے؟ اوپر کو جانا، اسٹیپ اپ، یعنی اوپر کو چڑھنا. اور درک ہوتا ہے نیچے 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 جانا. تو ادراک ہوتا ہے کسی چیز کو گہرائی کے ساتھ دیکھنا اور پھر اس کی حقیقت پا لینا. تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار آپ پڑھ چکے ہیں. تو لا تدرکہ الابصار کا کیا معنی ہے؟ نگاہیں اس کو دیکھ کے بھی اس کو پا نہ سکیں گی کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکے. یہ کیوں یہاں بات کہی گئی؟ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ کے اور کمالات کا ذکر ہے اور اس جیسی کوئی چیز توحید کی بات کرتے کرتے یہاں فرمایا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتے. مراد یہ کہ وہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق کو تو نگاہ پا لیتی ہے. یعنی مثلاً آپ ایک جوہری ہے، وہ ہیرے کو دیکھتا ہے تو فوراً پہچان جاتا ہے. درک ہوتا ہے نا گہری نظر سے دیکھنا، اس چیز کی حقیقت کو سمجھ جانا. تو اس نے دیکھا اور پا لیا، ہاں سمجھ گیا یہ چیز یہ ہے، یہ اس کی حقیقت ہے. اسی طرح آپ کو جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے آپ اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں، گہری نظر دیکھتے ہیں، فوراً پا لیتے ہیں اچھا یہ کس کوالٹی کی ہے اور کیسی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مخلوق کے تصور سے باہر ہے، مخلوق کی ریچ سے باہر ہے، مخلوق کے اندازے سے بالا ہے، کسی کے بس میں ہی نہیں، کیونکہ سب مخلوق ہے اور وہ خالق ہے. تو یہ خالق اور مخلوق کا فرق بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری نگاہیں پا لیتا ہے، تم نہیں پا سکتے اس کو. تو یہاں یہ مسئلہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں گے یا نہیں. وہ تو واضح سی بات ہے کہ کچھ لوگ دیکھیں گے قیامت کے دن اور کچھ نہیں، لیکن دیکھنے والے بھی اس کی اصل چیز کو نہیں پا سکیں. یہ بالکل ایسے کہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم مانتے ہیں ہے، لیکن کیسا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، نہ ظاہری نگاہیں اور نہ امیجنیشن. ہمارے بصیرت یا ہمارے اندر کی بھی کوئی قوت ایسی نہیں کہ جو اس بات کو جان سکے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے یا اس کا چہرہ کیسا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کا چہرہ ہے لیکن ہمیں نہیں پتا، کیونکہ لا تدرکہ الابصار، وہاں جا کے امیجنیشن بھی ہار جاتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے. لطیف کا لفظ سے لطف سے نکلا ہے، یعنی لطف و کرم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اپنے دوستوں پر، یعنی ان کو فائدہ پہنچانے والا ہے. الخبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے. اور لطیف کا ایک معنی باریک بین بھی ہوتا ہے، بہت باریک چیزوں کی بھی خبر ہے اس کو، اور بڑی بڑی باتوں کی خبر بھی ہے اس کو.